بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو بات ہے جو ہمارے مسلمانوں میں آج بڑی کامن ہو گئی ہے، اور خصوصاً جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر تو بہت ہی کامن ہے، اور وہ یہ کنفیوژن ہے کہ یہ کیا ہے کہ اسلام میں ہر چیز ہے حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، وہ چیز بھی حرام ہے، تو یہ کیا ہے کہ ہر کام جو بھی کام کرو وہ حرام ہے۔ تو بیسیکلی یہ کنفیوژن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ مسلمان گھر میں اگر پیدا ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے، تو اب آپ بینگ اے مسلم آپ یہ باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ اسلام کی جو لمیٹیشنز ہیں، جو باؤنڈریز اسلام نے ڈرا کی ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، آپ باؤنڈ ہیں، آپ کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ جب آپ کسی انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی نئی یونیورسٹی وغیرہ میں، کالج میں، یا اگر آپ کوئی نئی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، تو وہاں کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، کیا آپ وہ فالو نہیں کرتے؟ آپ کو وہ فالو کرنے پڑتے ہیں۔ اگر آپ وہ فالو نہیں کرتے تو آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں رہنے کے لیے، یا ایون گھومنے پھرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، وزٹ پہ جاتے ہیں، تو وہاں جا کے بھی آپ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز، جو ان کے لاز ہیں، وہ آپ جو ہے فالو کرنے پڑتے ہیں آپ کو۔ تو اسلام جو ہے وہ پورے کا پورا ایک انسٹیٹیوشن ہی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی تربیت کرتا ہے، ایک بہترین انسان آپ کو بنانا چاہتا ہے، آپ کو ڈسپلن کرنا چاہتا ہے، آپ کو ایک بامقصد انسان بنانا چاہتا ہے، پرپز لیس اور ایم لیس انسان نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، اور اب دوسری طرف آ جائیے کہ اس میں کیا کنفیوژن ہے کہ ہر چیز حرام ہے۔ اس میں کنفیوژن کوئی بھی نہیں ہے، صرف ہماری لا علمی ہے اور تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہمیں، تو آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہیں، وہ کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہوں، یا ہمارے پہننے اوڑھنے سے، یا ہمارے لائف سٹائل سے، جو اللہ نے حلال کی ہیں چیزیں، وہ کاؤنٹ لیس ہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ اگر ہم گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے۔ اس کے برعکس اگر ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن سے منع فرمایا ہے، یا جن کو آپ حرامز کہتے ہیں، وہ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو آپ بڑی ایزیلی کاؤنٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ایکشن میں اگر آپ لے لیں، ایکشنز میں میں صرف اگزامپل دے رہی ہوں، جیسے بیوی کے ساتھ برا سلوک ہے، پیرنٹس کے ساتھ برا سلوک ہے کرنا حرام ہے، قتل حرام ہے، ایڈلٹری حرام ہے، فورنیکیشن حرام ہے، اور سوسائڈ حرام ہے۔ اسی طرح کھانے پینے میں اگر ربا حرام ہے، اور کھانے پینے میں اگر آپ دیکھیں الکوہل حرام ہے، پورک حرام ہے، اور جو بھی شریعت کے مطابق ذبح کیا ہوا جانور جو شریعت کے مطابق نہ کیا گیا وہ حرام ہے۔ تو اور چند چیزیں ہوں گی اس کے علاوہ جن کو آپ ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کنفیوز ہونا کہ جی ہر چیز حرام ہے، اور اس کے اوپر پھر اپنے دین سے دور ہو جانا، ایک مطلب خود ساختہ وہ بنا کر اپنے ذہن میں سوچ اور اس کے اوپر ریسرچ بھی نہ کرنا، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے، اور ایک مسلمان ہوتے ہوئے ایٹ لیسٹ۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی بھی ہیں، اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو وہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، آپ اس کو تھوڑا سا اس پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایڈلٹری، فورنیکیشن، ربا، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک، سوسائڈ جو میں نے بتایا، الکوہل، اور بھی جو بھی آپ کو چیزیں ملیں گی چند اور جو حرام ہیں، تو وہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے ہے، اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ چیز کہ جی ہر چیز حرام ہے، اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو اتنی ساری حلال چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر آخر ہم ان چند ہی حرام چیزوں اور ان چند ہی کاموں کی طرف کیوں جاتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ وہ مطلب
انہی کاموں کی طرف ہم کیوں کھنچتے ہیں؟ ہم وہی کیوں کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ نے ہمیں منع فرما دیا، اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کے باوجود تو بیسیکلی تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک میں چیلنج کیا ہے کہ میں ان کے لیے یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ خوبصورت بنا دوں گا. یعنی ہر غلط کام کو، ہر گناہ کے کام کو شیطان خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ جو اللہ نے منع کی، اور پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ہی حرام کر دی ہے، کیونکہ ہمیں وہی چیز جو کہ اللہ نے منع کی اور وہ ہمارے بینیفٹ کے لیے منع ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، وہ اس میں اگر ہم کریں گے وہ کام تو ہم اپنے اوپر زیادتی کریں گے اور کچھ بھی نہیں، اور ہم خود نقصان اٹھائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے روکا، لیکن ہم پھر بھی وہی کرنا چاہتے ہیں، وہی چند چیزیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دین اسلام سے سچی محبت اور سچا ایمان عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.